اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق صدق اللہ العظیم۔ قال، اور وہ اللہ کہے گا، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش بے شک تم جانتے ہوتے، افحسبتم، کیا پھر تم نے گمان کیا تھا، انما خلقناکم، کہ محض ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثاً، بے فائدہ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، چنانچہ برتر ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی۔ ابھی یہ لفظی ترجمہ ذکر کیا گیا ہے، اور مرادی اور محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوتا ہے کہ تم دنیا میں تھوڑی سی مدت رہے ہو، لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات دنیا میں سمجھے ہوتے۔ ہاں، تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل، خالی پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سو اس سے کامل طور پر ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے۔ ناظرین حضرات اور معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضمون کو ارشاد فرمایا تھا، تو یہاں اس آیت کے اندر عقل کے ان اندھوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم دنیا کے اندر تھوڑی سی مدت رہے، لیکن اس تھوڑی سی مدت کے اندر تم یہ بھی سمجھ لیتے کہ تم یہ بھی سمجھ لیتے کہ ابھی تو بہت دن جینا ہے، خوب داد و دہش اور خوب داد عیش دینی چاہیے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا کہ دنیا میں اس بات کو سمجھ لیتے اور آخرت کی زندگی کے لیے جلدی جلدی تیاری کر لیتے، لیکن تمہیں دنیا کی زندگی بہت دلچسپ معلوم ہوئی ہے، اسی میں تمہارا جی لگ گیا ہے، اور اسی کے اندر تم نے عیش کا سامان بھی بٹور لیا ہے، ایسے جیسے کہ تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر دنیا ہی میں یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جاتی، یا کہ یہ دنیا تھوڑے دن کی دنیا ہے، یا پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہمارے رسولوں اور کتابوں کے کہنے سے تم مان جاتے، تو کل قیامت کے دن یا دنیا کے اندر کسی قسم کی حسرت اور کسی قسم کی ندامت میں مبتلا نہ ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کا خاص حاصل درس ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو خواب غفلت سے چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، تم یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ تمہیں ہم نے کھیل کے طور پر یا یوں ہی بیکار کے طور پر پیدا کیا ہے، اور تم جو چاہے اپنی مرضی سے کرو، تم سے کوئی کسی قسم کا باز پرس نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں اس طرح کا خیال رکھنا یہ خام خیالی ہے، بلکہ تم یہ غور کرو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن یقیناً ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور تمہیں اپنے اعمال کا زبردست نتیجہ تمہیں دیکھنا ہے، اور اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جنت میں داخل ہو کر تم کو آرام کی زندگی بھی بسر کرنا ہے، یا پھر اعمال بد کے حساب سے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی تم کو چلے جانا ہے۔ یہ خام خیالی تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم مطلق العنان ہو۔ ہاں سنو، البتہ ہم لغو باتوں اور کھیل کود کے پاس نہیں جاتے، ہماری شان اس سے بھی بلند ہے کہ ہم کوئی فضول بات کریں، ہم حقیقی بادشاہ ہیں، ہمارا کام عدل و انصاف ہے، دنیا میں کاموں کی سزا جزا نہیں ملتی، اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ
دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر اور قیامت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی فکر کر لے اور آخرت کا توشہ آخرت کے توشے کی تیاری کر لے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، زندگی مختصر سی دی گئی ہے اور یہ ایک زندگی امتحان گاہ ہے اور تماشا گاہ نہیں ہے۔